نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد، تو میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ چاشت کے قریب نا اندازاً 10 بجے 11 بجے تشریف لائے، زوال سے پہلے۔ تو آپ وہیں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اشراق پڑھی ہوگی، چاشت پڑھی ہوگی، قرآن تلاوت، دعا، ذکر، اذکار، اسی طرح مصلی پہ بیٹھ کے نا ذکر میں اور عبادت میں لگی رہیں کئی گھنٹے۔ اگر ہم گرمی کا لے لیں وقت، تو گرمی میں ہمارے ہاں لاہور میں 3:25 پہ فجر ہو جاتی ہے، اور چاشت کا وقت ہم 10 بجے کا لے لیں تو یہ 6-7 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ گرمی تھی کہ سردی، میں تو ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ سردی کا لے لیں تو بھئی 5 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور اشراق پھر وہ چاشت پھر وہی 10 ساڑھے 10 بجے سمجھ لیں، یعنی 5-6 گھنٹے، 4 گھنٹے یا 7 گھنٹے آپ مستقل عبادت میں لگی رہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا، پوچھا ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا ابھی بھی ویسی ہے کیا؟ پورا وقت ویسی بیٹھی رہی؟ تو عرض کیا جی میں اسی طرح عبادت میں لگی رہی، اللہ کی عبادت کرتے رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند کلمات ایسے پڑھے ہیں، ان کا ثواب اس تمہاری 6-7 گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ ہے اعمال نامے میں۔ پھر وہ آپ نے بتائے، بہت آسان، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ کون سے ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اس کا ثواب گھنٹوں کی عبادت سے بھی زیادہ